اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے شخص کی اجازت کے بنا دو شخصوں کا آپس میں سرگوشی کرنا منع ہے، مگر ضرورت پڑنے پر ایسے رازدارانہ انداز میں باتیں کرنا کہ وہ ان کی باتیں نہ سن سکے، یہ جائز ہے۔ اور اسی معنی میں یہ بھی ہے کہ دو شخص ایسی زبان میں بات کریں کہ وہ اسے نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرگوشی کرنا تو شیطان کی طرف سے ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ فائدہ، یعنی کچھ لوگ ایک ساتھ ہوں یا ہم سفر ہوں تو ایسے مقام اور موقع پر دوسروں کو چھوڑ کر صرف دو لوگوں کا آپس میں رازدارانہ انداز میں بات چیت کرنا سرگوشی ہے، جس کی مناہی ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شخص ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ بخاری اور مسلم۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور اس میں ابو صالح راوی نے یہ اور بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر 4 آدمی ہوں تو انہوں نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور اسے امام مالک نے موطا میں عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن عقبہ کے اس مکان کے پاس تھے جو بازار میں ہے، تو ایک آدمی آیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کرنا چاہتا تھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے سوا کوئی نہ تھا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا، یہاں تک کہ ہم 4 شخص ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے اور اس تیسرے شخص سے جس کو انہوں نے بلایا تھا فرمایا، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں۔ فائدہ، اس میں مجلس کے آداب کا بیان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چوتھے شخص کو اس لیے بلایا تاکہ آپ اس شخص کی بات سن لیں جو آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ آپ نے 2 شخصوں کو تھوڑا پیچھے کر دیا تاکہ سرگوشی کرنے والے کی کوئی بات نہ سن سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شخص کی موجودگی میں 2 شخص آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، البتہ 4 شخص ہوں تو 3 سرگوشی کریں اور چوتھے کو الگ رکھیں، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ یہ مناہی جائز باتوں میں ہے، ورنہ برائی کی باتوں میں تو سرے سے سرگوشی کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے تیسرا شخص نہ بھی ہو۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والوں، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی کے کاموں اور رسول کی نافرمانی میں سرگوشی نہ کرو۔ سورہ مجادلہ کا ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 شخص ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 شخص سرگوشی نہ کریں، یہاں تک تم لوگوں میں مل جل جاؤ، اس لیے ایسا کرنا اس تیسرے شخص کو دکھی کر دے گا۔ بخاری اور مسلم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔